معزز ناظرین السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کے طواف پر پابندی لگنے کے بعد جس طرح خانہ کعبہ کے گرد پرندوں کے طواف کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کا ثبوت ایک بار پھر خود اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ثبوت بھی کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایسے مناظر شاید کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ در حقیقت یہ ویڈیو امام کعبہ کی ہے، جس میں امام کعبہ کو نماز پڑھاتے اور زار و قطار روتے ہوئے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ جمعہ کے روز امام کعبہ دوران نماز تلاوت کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ امام کعبہ نماز کے دوران ہی رونے لگے؟ میں امام کعبہ کے نماز کے دوران رونے کو کیا نام دوں، یہ تو مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے پیچھے ہمارے لیے کون کون سے خفیہ راز چھپا رکھے ہیں، اسے جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ امام کعبہ اور پیچھے موجود نمازیوں کے رونے کی ویڈیو دیکھ کر سب ایمان والوں کو نہ صرف رونا آ جائے گا، بلکہ تمام مسلمانوں کی زبان سے یقیناً کلمہ جاری ہو جائے گا، اور آپ کہہ اٹھیں گے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ نماز کے دوران انسانی آنکھ سے ندامت کے آنسوؤں کا آنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ سامنے آنے والی یہ ویڈیو ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی سبق آمیز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں، تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ معزز دوستو، آپ سب لوگ سب سے پہلے امام کعبہ کے رونے والی ویڈیو دیکھیں، جس میں امام کعبہ نماز پڑھاتے ہوئے سورہ رحمان کی تلاوت کے دوران کس آیت پر پہنچے تو رونے لگے۔ کیونکہ ویڈیو دکھانے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امام کعبہ نماز کے دوران آخر کیوں رو پڑے۔ بے بسی سے نہ صرف رو پڑے، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے امام کعبہ کی روتے ہوئے ہچکی بن گئی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان جب در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک جاتا ہے تو وہ اپنی آخری امید اور آخری مداوا خدائے وحدہ لا شریک کو سمجھتا ہے، اور پھر اللہ سے کسی معجزے کی امید لگائے رکھتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہماری بدعمالیوں اور ناقدریوں کی وجہ سے حالات اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے خدا کے گھر اکٹھے ہونے کی توفیق بھی چھین لی ہے، جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے دروازے عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ معزز ناظرین گرامی، امام کعبہ کی آہو بکا والی ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے ہوں گے۔ سخت سے سخت دل بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر موم ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب ہم اس ویڈیو کے پس منظر پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امام کعبہ جمعہ کی نماز کے دوران سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس آیت پر جب امام کعبہ پہنچے تو زار و قطار رونے لگے۔ اس قدر شدید روئے کہ ہچکی بند گئی۔ کور پوائنٹ کے چاہنے والوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے سعودی عرب نے عمرہ زائرین پر پابندی لگا رکھی ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی آمد و رفت رک چکی ہے، اور پہلے سے موجود مکہ میں مقیم عمرہ زائرین کو بھی وطن واپسی کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ اور حرم مکی، جس میں روزانہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا وہاں ہجوم ہوتا ہے، اور کروڑوں مسلمان اس طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، مگر اب وہ بالکل ویران پڑی ہے۔ مگر میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، جس نے ساری دنیا اور مسلمانوں کو دکھایا کہ اگر آپ اللہ کے گھر کا طواف روک بھی دیں تو بھی اللہ کے گھر کا طواف نہیں رک سکتا، جس کا مظاہرہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا جب پرندوں نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے گھر میں انسانوں کی آمد و رفت تو بالکل بند ہے، صرف نماز کے لیے اسے کھولا جاتا ہے، اور صرف چند گنے چنے لوگ ہی وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی آدھے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق حرم کی انتظامیہ سے ہے۔ امام کعبہ، جنہیں پوری دنیا کے مسلمان اپنا امام سمجھتے ہیں اور انہیں لاکھوں لوگوں کی امامت کی سعادت حاصل ہے،
مگر آج جب انہوں نے جمعہ کی نماز کے وقت مسجد ویران دیکھی، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تھوڑی ہوتی تعداد دیکھی، تو ان کے جذبات بے قابو ہو گئے، کیونکہ ایسا منظر کبھی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ امام کعبہ کے رونے کی ایک وجہ کچھ دن قبل پرندوں کا طواف کرنا بھی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ امام کعبہ کے رونے کا واقعہ پرندوں کے طواف کے بعد پیش آیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، صرف امام کعبہ ہی نہیں بلکہ پوری امت ہی اس وقت غمزدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ مسلمان کو جب کوئی درد یا تکلیف پہنچتا ہے تو وہ اپنی جبیں نیاز کو جھکانے کے لیے، خدا سے مدد طلب کرنے کے لیے اسی در کا رخ کرتا ہے۔ مگر آج بدقسمتی ہم سے یہ توفیق بھی چھین لی گئی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے اور رب کا شکر نہیں بجا لاتے تو اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اور آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ بعض ممالک میں تو نماز با جماعت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہود و نصارہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس دن جمعہ کی نماز اور فجر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد برابر ہو جائے گی، اس دن اسلام غالب آ جائے گا۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ مسلمانوں کا اپنے خدا سے ایمان آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان فجر کی نماز میں تعداد بڑھاتے، مگر یہاں بھی ہم نے الٹی گنگا بہا دی اور جمعے کی نمازیوں کی تعداد فجر کی نمازیوں کے برابر کر دی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کسی بھی موضوع وائرس سے زیادہ خدا کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وائرس حملہ کرے یا نہ کرے، موت لازمی ہمیں آ کر رہے گی۔ یہ وقت متحد ہو کر باری تعالیٰ سے توبہ طائب کرنے کا ہے، مسجدیں آباد کرنے کا ہے، نہ کہ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں دبک کر بیٹھ جانے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی توبہ کے دروازے بھی اپنے آپ پر اپنے ہاتھوں سے بند کر لیے ہیں۔ امام کعبہ نے بھی جمعہ کے بعد اسی موضوع پر دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، ہم سے کعبہ کی رونق اور روح پرور منظر مت چھین، ہمیں اس طرح تنہا مت چھوڑیے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے کعبہ کی رونقیں برلائیں۔ اور یہود و نصارہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب سائنس فیل ہو جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کسی پیچیدگی کا حل تلاشنے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے تو پھر ایک ہی ذات بچتی ہے جو دکھوں کا مداوا بنتی ہے، اور وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ملحد بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پورے امریکہ میں پریئر آف دی ڈے منانے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری جانب ہم ہیں کہ موت کے خوف سے گھروں میں دب کر بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ ہم سب مسلمانوں کا اللہ پر یقین اور ایمان ہے کہ موت تو کسی کونے میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ امام کعبہ جب سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں اور جنوں کو اس بات کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اے جن و انس، اگر ہمت ہے تو اس زمین و آسمان کے دائرہ کار سے نکل کر دکھاؤ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ تم کبھی بھی نہیں نکل سکتے، اور انسان کو اس بات میں سبق بھی ہے۔ جن جو کہ انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ دائرہ کار سے نہیں نکل سکتے، تو انسان آخر کس باغ کی مولی ہے؟ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی نکل جائیں، موت آپ کا گلا دبوچ کر ہی رہے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بغیر کسی بیماری کے خوف سے ہمیں اپنے حضور سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بیماری میں گھری ہوئی انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور بالخصوص اہل اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے کی طرح ہماری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔